درس قرآن کا 414 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ بروج کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان برجوں والے کی، والیوم الموعود، اور دن وعدہ کیے گئے کی، وشاہدین و مشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور دن حاضر کیے گئے کی، یعنی کہ جو قیامت کا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ بد عمل کرنے والوں کو جو ہے دوزخ کا عذاب دیا جائے گا، اور اچھے کام کرنے والوں کو آمنوا وعملوا الصالحات کے تحت جنہوں نے زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ان کے نیک عملوں کو، اچھے عملوں کے اجر جنت کی شکل میں دیں گے۔ تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا اللہ نے قسم کھائی ہے کہ یہ دن ہے، وعدہ جو دیا گیا ہے وہ لازمی جو ہے قیامت کا وعدہ جو ہے پورا ہوگا، اور حاضر ہوں گے اور حاضر کیے جائیں گے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اور یعنی اور اس کی تشریح جو ہے بعض جو ہے صحابہ تابعین رحمۃ اللہ علیہ نے شاہد سے مراد جمعہ کا دن اور مشہور سے مراد عرفہ کا دن بھی دیا ہے۔ یہ دونوں تشریح اس کی جو ہے دونوں ہی جو ہے تشریحیں اس کی بہترین ہے۔ زیادہ ادھر ہی زور دیا گیا ہے کہ جمعہ کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ جمعہ کا دن اور مشہور سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ تو ویسے ترجمہ دیکھا جائے تو جو قیامت کا جو وعدہ دیا گیا ہے اس میں حاضر ہونے والے ہیں، اور دن حاضر کیے گئے کہ جو کچھ ادھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے دیکھیں گے عجائب و غرائب، جنہیں قیامت کے روز وہ دیکھیں گے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، مارے گئے کھائیوں والے کہ آگ تھی بہت ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جس وقت کہ وہ اوپر اس کے بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اوپر اس چیز کے کہ کرتے تھے ساتھ مسلمانوں کے حاضر تھے، وما نقموا منہم، اور نہیں پکڑا تھا انہوں نے ان سے، الا ان یؤمنوا، مگر یہ کہ ایمان لائے، باللہ العزیز الحمید، ساتھ اللہ غالب تعریف کیا گیا کہ ان کا یہ قصور تھا کہ جو انہوں نے جو ایمان لائے اپنے اللہ پر، تو پھر انہیں جو ہے انہوں نے کھائیاں کھودی اور بہت آگ بھڑکائی اس میں، تو ان میں کرسیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کو اس میں جلا رہے تھے۔ اللہ ذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، تو اللہ تعالیٰ نے ان کھائیوں والوں کو ادھر ہی پھر جو ہے اسی آگ کا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے مار دیا اور اسی آگ میں جو ہے جلا دیا گیا۔ یہی ذکر ہے قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ مارے گئے کھائیوں والے کہ آگ تھی بہت ایندھن والی، جس وقت وہ اوپر اس کے بیٹھے تھے، کرسیوں پر وہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے مسلمانوں کا جلا کر، جو ہے جو ایمان ان کا قصور یہ تھا کہ وہ ایمان اللہ اپنے پر لائے تھے جو غالب ہے، تعریف کیا گیا۔ اللہ ذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، وہ جو واسع اسی کے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے
گواہ ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، بے شک جن لوگوں نے کہ آزادی ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو پھر نہ توبہ کی، پس واسع ان کے عذاب ہے جہنم کا، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور واسع ان کے عذاب ہے جلنے کا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری، بے شک جو لوگ ایمان لائے عمل کیے اچھے، واسع ان کے جنت ہے چلتی ہیں نیچے اس کے سے نہریں، ذالک فوز الکبیر، یہ مراد پانا ہے بڑا، کامیابی پانی ہے بڑی۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ رب تیرے کی بہت سخت ہے، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے۔ انہ ہوا یبدی ہوا یعید، بے شک وہی پہلی بار کرتا ہے اور وہی دوبارہ کرے گا پیدا، وہو الغفور الودود، اور وہ بخشنے والا دوستی کرنے والا ہے، وہ گناہ گاروں کو بھی بخشنے والا ہے اور نیکوکاروں سے محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، صاحب عرش بزرگ کا ہے، وہ بزرگی والے تخت کا مالک ہے، عزت و تکریم والے عرش کا مالک ہے، فعال لما یرید، کرنے والا ہے جو کچھ چاہے، جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے وہ ہی کر سکتا ہے، اس کی مرضی میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا اس کے کاموں میں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی ہے تیرے پاس بات لشکروں کی، فرعون و سمود، فرعون کی اور سمود کی؟ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تجھے اگلے کافر کی فوجوں فرعون اور سمود کا قصہ پہنچا ہے، جو کہ فرعون کی لشکر جو ہے غرق کیے گئے، پانی میں غرق کیے گئے، ڈبوئے گئے، کیا تم نے اس کا علم ہے، قصہ پہنچا ہے؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جو لوگ کے کافر ہوئے ہیں بیچ جٹلانے کے ہیں، واللہ من ورائہ محیط، اور اللہ تعالیٰ پیچھے ان کے سے گھیرنے والا ہے۔ جنہوں نے جو کافر جو ہے تجھ کو جٹلانے میں لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سب طرف سے گھیرنے والا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بے شک وہ قرآن ہے بزرگ، بے شک یہ کلام کوئی معمولی کلام نہیں ہے بلکہ بلند و برتر اور جو ہے عزت و تعظیم والا ہے، فی لوح المحفوظ، اور بیچ لوح محفوظ کے سے لکھا ہوا ہے بزرگی والے نے۔ تو یہی ہے کہ قرآن کا اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے کہ یہ بہت بزرگی والا علم ہے، بہت ہی عزت و تعظیم والا ہے، اسے اپنی زندگیوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے بچوں کی زندگیوں میں اس کی تعلیمات کو جاری کیجیے، تاکہ ہماری زندگی جو ہے ترقی اور کامیابیوں کی طرف جو ہے گامزن ہو۔ یہ جو ہے اصحاب حدود، کھائیاں والے کھودنے والوں کا قصہ جو ہے مذکور ہے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قدیم زمانہ میں ایک کافر بادشاہ کے پاس ایک کاہن رہتا تھا۔ جب وہ کاہن بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ کوئی زیرک قسم کا لڑکا مجھے دو تاکہ میں اسے اپنا علم سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا ہر روز کاہن کی خدمت میں جا کر جادو کا علم حاصل کرنے لگا۔ اس کے راستے میں ایک راہب رہتا تھا جو مسلمان تھا۔ ہوتے ہوتے وہ لڑکا خفیہ طور پر اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ ایک بڑے جانور شیر یا سانپ نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے، جس راستہ سے ہٹانے سے وہ عاجز ہیں۔ اس نے اس جانور کو ایک پتھر مارا اور دعا کی کہ یا اللہ، اگر اس راہب کا دین اچھا ہے تو اس جانور کو میرے پتھر سے مار ڈال۔ پتھر لگتے ہی وہ جانور مر گیا۔ اسی طرح اس کی شہرت ہو گئی اور اس نے دعا کر کے ایک نبینہ کی بنائی بھی واپس دلوا دی۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس نے راہب اور اندھے کو قتل کروا دیا اور لڑکے کو مختلف طریقوں سے قتل کرنے کی کوشش کی، مگر وہ قتل نہ ہوا، نہ مارا گیا۔ آخر لڑکے نے خود ہی بتایا کہ مجھے اس طور پر قتل کر سکتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے صلیب پر لٹکا کر اس لڑکے کی تجویز کے مطابق بسم اللہ ربی حاضر الغلام پڑھ کر اسے تیر مارا اور لڑکا اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔
یہ منظر دیکھا لوگ لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے بڑی بڑی کھائیاں کھدوائیں اور انہیں آگ سے بھرا، پھر اعلان کیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا انہیں اس کھائیوں میں جونک دیا جائے گا۔ لوگ کھائیوں میں ڈالے جا رہے تھے لیکن اسلام سے نہ پھرتے تھے، اتنے پختہ ایمان والے ہو گئے تھے۔ صرف یہ منظر دیکھ کر وہ جو تھے اپنے اللہ پر پختہ بھروسہ اور پختہ یقین لے آئے۔ یہی واقعہ جس کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پر پختہ جو ہے بھروسہ کرنے کی، ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کسی جو ہے قبر پرستی کی طرف نہ جائیں، ہمارے قدم اٹھے تو مسجدوں کی طرف اٹھیں جو اصل دین ہے، جسے بگاڑ کر جو ہے قبر پرستی کی طرف کر دیا گیا ہے۔ ادھر جو ہے قبروں میں رونقیں لگی ہوئی ہیں جو کہ مسجدوں میں لگنی چاہیے تھی۔ تو خدا کا واسطہ ہے اپنے اصل دین کو پکڑ لیجئے، اور یہ گمراہی کا جو راستہ جو کمائیوں کے ذریعے بنے ہوئے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے، اور ہم اپنے اصل دین کو اپنے صرف رب پر ٹرسٹ کریں، بھروسہ کریں، ایمان لائے، پختہ ایمان لائے۔ آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ما قدر اللہ کا قدری ہی، نہیں قدر کی اللہ کی حق کا قدری ہی، حق قدر کرنے اس کی کا۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اللہ قوی عزیز، البتہ زبردست غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، زوراور ہے، وہ ہر زمین و آسمان کی ہر جو چیزیں ہیں جو بھی اس نے پیدا کی ہیں بنائی ہیں وہ اس پہ غالب ہے، چھایا ہوا ہے، اسی کا غلبہ ہے۔ ہر جو پتہ بھی ہلتا ہے اس کا بھی وہ علم رکھتا ہے۔ اللہ یصطفی، اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے، من الملائکۃ، فرشتوں میں سے، رسولاً پیغام پہنچانے والے، ومن الناس، اور آدمیوں میں سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع البصیر، سننے والا جاننے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے جو کچھ کے آگے ان کے ہے، وما خلفہم، جو کچھ پیچھے ان کے ہے، وعلی اللہ، یہ طرف اللہ کی ترجع الامور، پھیرے جاتے ہیں سب کام، اللہ کی طرف ہی سارے کام پہنچنے ہیں قیامت والے دن۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنوا ارکعوا، جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، وعبدوا، اور عبادت کرو، ربکم، اور رب اپنے کی، وافعلوا الخیر، اور کرو بلائیاں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بلائیاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلائیاں، نیکیاں جو ہے اپنی زندگی میں کرتے رہو، قرآن پاک پھیلانے کی، جہاں جو ہے قرآن پاک کی تعلیمات، اللہ کے حکام اپنا کر جو ہے بلائیاں کرتے رہو، اور اپنی جو ہے حقوق العباد ہیں لوگوں کے ساتھ بھی بلائیاں کرتے رہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو یہ بلائیاں تمہیں فلاح کو پہنچائیں گی۔ تو شیطان جو ہے اس کی حفاظتوں سے جو ہے بچتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی رضا اور شنودی کے لیے جو بلائیاں کی جائیں اس میں جو ہے خلوص نیت ہو، نہ کہ کسی قسم کیا لالچ ہو، نہ برتری کی، نہ کسی اور قسم کی لالچ ہو، تو ایسا لوگ جو ہیں بلائیوں کو پہنچتے ہیں اور فلاح پاتے ہیں۔ ایسے ہی مجھے قول یاد آ گیا کہ شیطان کو جب کوئی راشد نہ ملا، شیطان کو جب کوئی راشد نے گھاس نہ ڈالی تو وہ اپنی برتری کو ٹکرے مارنے لگا خالی دواروں پر۔ تو یہ ایسے نیکیاں نہیں کمائی جاتی ہیں نیکیاں عملی اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی حشنودی کے لیے۔
تو جو بھی کام کریں فلاح اللہ تعالیٰ کی بھلائی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی فلاح کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی جو ہے پھیلاؤ کے لیے، جس کے کہ کافر لوگ بھی جو ہے اس کے دشمن ہو جائیں، تو ایسے جذبے جو ہیں پیدا کرنے چاہیے کہ جو کہ دین اصل جو ہے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی حشنوتی ہے، تو ایسے ہی لوگ جو ہے فلاح و کامیابیاں کے مرتبے پر پہنچتے ہیں۔ وجاہدوا فی اللہ، اور جہاد کرو، محنت کرو، فی اللہ بیچ اللہ کے، حق کا جہاد ہی، حق محنت کرنے اس کے کا، حق جہاد کرنے اس کے کا۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اور اسی نے برگزیدہ کیا تم کو، اسی نے چن لیا تم کو، وَمَا جَعَلَ، اور نہیں کی، علیکم اوپر تمہارے، فی دینی بیچ دین کے، من خرج کچھ تنگی، ملت ابیکم دین باپ تمہارے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی کہ اللہ نے تمام دنیا کے لوگوں میں اپنے دین اور پیغمبر کی مدد کے لیے تمہیں چن لیا ہے، اور تم میں دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی۔ ملت ابیکم دین باپ تمہارے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کا، ہوا سماکم اسی نے نام رکھا ہے، سماکم المسلمین تمہارا مسلمان۔ سبحان اللہ تعالی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور اسی نے اس کا نام جو ایمان لائے گا اور اسلام قبول کرے گا اس کا نام مسلمان رکھا ہے۔ من قبل پہلے اس سے، ومن ھذا بے شک بھی جس کتاب کے، لیکون الرسول اور بیچ اس کتاب کے بھی، تاکہ ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہیداً گواہ، علیکم اوپر تمہارے، وَتَكُونُوا اور ہو تم شہداء گواہ، علی الناس اوپر لوگوں کے، دوسری لوگوں امتوں پر بھی تم گواہ ہو اس بیان اس رسول قیامت کے دن تم پر گواہ ہوں گے، تم دوسرے لوگوں امتوں پر گواہ ہوگے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم رکھو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دو زکوٰۃ کو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّہِ اور محکم پکڑو ساتھ اللہ کے، یعنی کہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، ادھر ادھر جو ہے کسی کو بھی اس کی صفات، اس کی ذات، اس کے جو درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میری ذات کو مضبوطی سے پکڑ لو، مجھے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہوا مولاکم وہی ہے دوست مولا تمہارا، صرف اللہ ہی تمہارا دوست ہے، وہی تمہارا مولا ہے۔ اس کے علاوہ جو قبر پرستیوں پہ جا کے جو ہے ان کو دوست بناتے ہیں، ان کو جو ہے اپنا مولا بناتے ہیں، بنا کر مانگتے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہوا مولا کو، میں ہی تمہارا مولا ہوا، نعم المولا، بس بہت ہی اچھا میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا بہت ہی اچھا مولا ہوں، ونعم النصیر اور بہت ہی اچھا مدد دینے والا ہوں، میرے سوا کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کرنے والا، صرف میرا ہی در مضبوطی سے تھام لو، تو پھر جو ہے اور کوئی بھی در جو ہے اسے جا کے نہ اپنا جو ہے شرف کا ذریعہ بناؤ، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی شرف قبولیت بناؤ، اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مولا بناؤ، اللہ ہی کو اپنا جو ہے دوست بناؤ، اللہ ہی اچھا دوست ہے اور اچھا ہی مدد دینے والا ہے۔ فرمایا کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو، بت یا اوتار، جن، شیطان یا اولی یا اللہ وغیرہ، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے اور کمزور ہیں، خود اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پکارنے والا اور جن کو پکارتے ہو تم حاجت کے لیے پکارتے ہو، وہ تو کمزور ہے، پکارنے والا بھی
اور جن کو حاجت کے لیے پکارتے ہو وہ اللہ کا حکم ماتحت ہے، کمزور ہے اللہ کے نزدیک۔ پھر فرمایا تم نے تو اللہ کی قدر و منزلت اور مرتبہ پہچانا ہی نہیں۔ بے شک اللہ کی وحدہ لا شریک غالب ذات ہے۔ اللہ فرشتوں میں پیغمبروں میں جن کو چاہتا ہے برگزیدہ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو وحی کے پیغام کے لیے منتخب فرمایا۔ آدم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنایا۔ اللہ سے نچوڑ یہ ہے کہ بلائیاں کرو گے تو مراد پاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت سواد حسنہ بنا دے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت ہمارے معمولات حیات بنا دے۔ اللہ ہماری ہر قدم جو اٹھے اللہ تیرے دین کے لیے اٹھے۔ اللہ ہر جو ہم کام کریں تیری بھلائی کے لیے ہی کریں، تیرے دین کے لیے کریں۔ اللہ قرآن ایک رونق ہے، قرآن ایک سکون ہے، قرآن ایک راحت ہے۔ اللہ اسے اپنی زندگیوں میں ہمیں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اسی نہ تو یہ تیری رضا کے لیے روشنودی کے لیے ہو، نہ کہ تیری برتری کے لیے۔ اللہ تو ہم پر اپنا رحم فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل، تخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ اللہ اچھے اچھے کھانوں سے ہماری جوڑیاں باندھ دے، اچھے اچھے کھانوں سے ہماری جوڑیاں باندھ دے، اچھے اچھے پہناووں سے ہمارے دامن باندھ دے، اچھے اچھے پہناووں سے دامن باندھ دے۔ اللہ اچھے اچھے ثمرات سے ہماری جو ہے جوڑیاں باندھ دے۔ اللہ اچھے اچھے ثمرات ہمیں دے دے کثرت سے۔ اللہ رحم فرما دے۔ اللہ پاکستان کی تو فضل فرما، اسے ترقیاں و شانیاں دے۔ اے زمین و آسمان کے مالک، اے ہمارے رازق، اے ہمارے خالق، زمین و آسمان کے بادشاہوں کے بادشاہ، جو ہے انسانوں اور جنوں کے معبود اور فرشتوں کے معبود، اور زمینوں جو آسمان میں جو ہے ہر چیز جو بسنے والی ہے اس کے خالق رازق رب، تو رحیم و کریم ہے، تو جو ہے رحمتوں اور فضلوں کا مالک ہے۔ اے اللہ تو اس سے تیرا رحم مانگتے ہیں، اللہ تو اس سے تیرا کرم مانگتے ہیں۔ اللہ تجھے تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے۔ اللہ تو ہم سے اپنا ایسا ہی پیار جو ہے لاگو کر لے ہماری زندگیوں میں۔ اللہ تو ہم پر اپنی رحمت کے سایہ رکھ، اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، اللہ ہمیں اپنے بڑے فضل سے نواز دے۔ اللہ تیرا کرم کس لیے ہے تو کرم نہیں فرمائے گا، اللہ رحم نہیں کرے گا تو تیرا رحم کس لیے ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے ہے تیرا رحم کرم۔ اللہ تو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ، ہمارے مریضوں کو بھی اللہ سے تو سلامتیاں دے، ہر برکت والی زندگی سے تو سلامتیاں دے، اللہ سے تو سلامتیاں دے، من سلامتیاں دے، ہر برکت والی زندگیاں دے۔ اللہ کاملہ عاجلہ شفاعت دے دے۔ ہمارے جو پردیسی ہیں انہیں بھی حفاظتوں میں رکھنا،
آل اولاد سمیت اپنے فاصلوں میں رکھنا، صحت و سلامتیاں دینا، ہر برکت والی زندگیاں دینا۔ اللہ بے اولادوں کو اپنے جناب بلائی سے اولاد نیک صالح اولاد عطا کر۔ اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نوازے۔ اللہ بچیاں دی ہیں تو اللہ انہیں نیک بنانا، ان کے نیک نصیبیں کرنا۔ اللہ غیب سے ان کی شادیوں کو بندوبست کر دے، اللہ غیب سے ان کی شادیوں کو بندوبست کر دے۔ اللہ بچے بچیاں گمراہی میں پڑ گئی ہیں، اللہ کا الہی جو ہے سروں سے پھینک دی، اللہ اپنے جسموں سے پھینک دیا، اللہ اپنا رتبہ اپنا مقام اللہ پھینک دیا، کھو دیا۔ اللہ انہیں کاملہ عاجلہ ہدایت دے، اپنا مقام اور اپنا رتبہ جو ہے اوڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاکستان کے آدمی کے جوانوں کی توفہ سے فرما، اللہ آدمی کے جوانوں کی توفہ سے فرما، ترقیاں خوشحالیاں دے، ترقیاں خوشحالیاں اور کامیابیاں دے۔ اللہ رحم فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللهم انا نجعلک فی نحورا ونعوذ بک من شرورهم، اللهم انا نجعلک فی نحورا ونعوذ بک من شرورهم، اللهم انا نجعلک فی نحورا ونعوذ بک من شرورهم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء الذی لا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء الذی لا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء الذی لا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ ہمارے نفع مبیل میں اضافہ فرما، اللہ برکت عطا فرما، ہمداری پہ پنجا ہمارے پہ پنجا ساتھ و بلاغت پیدا کر دے، قدم قدم میں آسانیاں اس کام میں کر دے۔ اللہ پل پل کا تو ولی و نصیب بن جا، پل پل کا تو ولی و نصیب بن جا، پل پل کا تو ولی و نصیب بن جا۔ اللہ شیطان کے واسطوں سے بچا، اللہ حسد و حسد سے بچا، اللہ بری نگاہ سے بچا، کینے بغض سے بچا۔ اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، تیری بلائیاں پھیلانے کے لیے یہ کام کیا ہے، اللہ اس میں ہمیں ثابت قدم رکھنا۔ اللہ تو رحم فرما دے۔ اللہ جو اس میں رکاوٹیں بنتے ہیں، اللہ شیطانیاں پھیلاتے ہیں، شیطانیوں سے برتریاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تو انہیں جو ہے کاملہ عاجلہ ہدایت سے نواز اور ہدایت کی طرف لے آ۔ اللہ اس قرآن کو سننے کی جس مقصد کے لیے یہ شروع کیا گیا ہے، آغاز کیا گیا ہے، اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما، نہ کہ برتریاں اس سے حاصل کریں۔ اللہ رحم فرما دے، اللہ ہماری جوڑیاں مرادوں سے بھر دے۔ اللہ تو برتریاں اللہ اپنے قرآن کو دے دے، اور اپنے اللہ قرآن کی تعلیمات کو برتریاں دے۔ اللہ قرآن پاک کو درجات عطا فرما۔ اللہ تو ہماری زندگی کا مالک بن جائے۔ اللہ مزوری محتاجی سے بچانا، اللہ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا محتاج رکھنا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، اللہ دین کی محبت پیدا کر دے، اللہ دین کا شوق پیدا کر دے، اللہ نمازی بنا، اللہ دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا۔ اللہ تعلیمیہ داروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بھی کامیابیاں کامرانیوں سے نواز۔ اللہ سے قدم قدم پہ آسانیاں کر دے، اللہ قدم قدم پہ آسانیاں کر دے، اللہ کامیابی کامرانی کے عہدے پہ فیض فرما۔ اللہ جن بچے بچیوں نے امتحان دیے ہیں، اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرما، انہیں کامیابیاں دے، اللہ کامیابیاں کامرانیوں سے نواز۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ تو بڑی ہی قدرت والا ہے، تیری رحمت کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ تیرا کرم اور تیری عطا کا شمار ہی نہیں اللہ کیا جا سکتا ہے۔ جو ہمارے لیے بہترین ہے، بہترین عطا فرما، ساز کر فرما، آسانیاں کر۔ اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و جال کو صحت و سلامتیاں دے، اللہ ہمیں اور ہمارے اہل و جال کو صحت و سلامتیوں سے نواز، امن سلامتیوں سے نواز،
رزق میں وسیع وسعت عطا فرما اللہ، خیر و برکت والا رزق دے اللہ، خیر و برکت کے ساتھ ذہنی قلبی سکون عطا فرما، خیر و برکت کے ساتھ ذہنی قلبی سکون عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما اللہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا اللہ، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا اللہ، رحم فرما اللہ، رحم فرما دے ربی رحم ہمارے سبیل اللہ، مسلمانوں کی تو مدد فرما اللہ، تم نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے مسلمانوں کی مدد کا اللہ، مسلمانوں کے ساتھ اچھائی کا تو اپنے یہ وعدہ نبھا اللہ، تو اپنا یہ وعدہ نبھا اللہ، مسلمانوں کو خوشحالیاں دے اللہ، شاد باد رکھ اپنی سرزمینوں پہ شاد باد رکھ مسلمانوں کو اللہ، جو ان کی طرف میری نظر سے دیکھے، جو ان کے لیے اللہ برا قدم اٹھائے اللہ، تو ہی اللہ غیب سے مت بھیج اللہ، مسلمانوں کی غیب سے مت کر اللہ، اپنی سرزمین پہ شاد باد فرسین کو رکھ اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما مسلمانوں کو شاد باد سے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کی برکت سے اللہ، شاد باد مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ربنا لا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.